والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم النبي ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلموا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستدار جہان یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ علی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ حسان محمد اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما حب آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. احباب فی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا فضل، اس کی رحمت، اس کی توفیق سے آج جمعۃ المبارک پر اس کے یہ پرنور لمحات ہم سب کو میسر آ رہے ہیں. خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ مہینہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظمتوں، رفعتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. شب معراج گزر گئی. آج آپ حضرات کے سامنے چند ایک باتیں جو معراج کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر بیان فرمائے، انہی کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کرنا ہے. دعا ہے رب العالمین کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے یہ عظمت، یہ مقام، یہ رفعت، یہ بلندی حضور سے پہلے کسی بھی نبی کو اس طرح کا یہ مقام نہیں ملا جو اللہ نے اپنے پاس بلا کر اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. واقعہ معراج یہ حضور کے خصائص کبریٰ میں سے ہے. حضور
کے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے کہ حضور نے اپنی سر کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے اپنے رب کو دیکھا ہے اور حضور سے پہلے کسی نے بھی اس طرح اپنے رب کا دیدار نہیں فرمایا۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہے، کلیم اللہ ہے۔ کلیم اللہ اسے کہتے ہیں جو اللہ سے کلام فرمائے، جو اللہ سے کلام کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ جس رب سے کلام کرنے میں اتنا مزہ ہے تو اس کے دیدار میں کتنا مزہ ہوگا۔ اس لیے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کریم تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا یہ بھی نہیں فرمایا کہ کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی، یہ نہیں فرمایا۔ آپ تھوڑا جملوں پہ توجہ فرمائیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ تو مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ فرمایا ہی نہیں۔ فرمایا اے کریم تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اس سے پتہ چلا کوئی ایسی ذات ہے جو رب کو دیکھ سکے، اور وہ ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بارے میں بات ہے۔ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کریم نہیں، تیرے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں جو مجھے دیکھ سکے ساتھی آنکھوں سے۔ بار بار گزارش کے باوجود اللہ نے فرمایا کریم ٹھیک ہے، طور پہ آ جاؤ۔ کس جگہ پر؟ مقام طور پر۔ میں اپنی صفات کے ایک جلوے کا توڑواں حصہ اس طور پہاڑ پہ نازل کرتا ہوں۔ اگر آپ نے اس کو دیکھ لیا پھر مجھے بھی دیکھ دیں گے، ورنہ نہیں۔ اللہ نے اپنی صفاتی جلوے کا توڑواں حصہ اللہ نے طور پہاڑ پہ نازل فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی حالت کیا تھی؟ فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ہوش آیا، اے اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کریم میں نے تجھے نہیں کہا تھا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن اس مقام پہ موسیٰ علیہ السلام کمال نقطہ ارشاد فرمایا مفسرین نے، موسیٰ علیہ السلام رب کو تو نہ دیکھ سکے کہ دیکھا بلا، رب کو تو نہیں دیکھا، اس کے صفاتی جلوے کا توڑواں حصہ، پھر اس کے بھی تاب نہ آتے ہوئے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ صفاتی جلوے کو دیکھا، اچھا دیکھا برداشت بھی نہ کر سکے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں جب ہوش آیا تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں اتنی چمک تھی 30 میل دور کالے پہاڑ پر رات کی اندھیرے میں اگر کوئی چیونٹی بھی چلتی تھی موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی دیکھ رہے تھے۔ اندازہ لگا رب کو نہیں دیکھا، اس کے صفاتی جلوے کا توڑواں حصہ دیکھا۔ آنکھوں میں اتنی چمک آئی 30 میل دور، 30 میل دور، سفید پہاڑ نہیں کالا پہاڑ، اگر اس سے ادھر قبیلی بھی چلے گا، چیونٹی ہاتھی نہیں چیونٹی وہ بھی چلتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ اندازہ لگائے جس نے دور پہ دیکھا اور رب کو نہیں،
اس کے صفاتی جلوے کے کروڑویں حصے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں اتنا نور ہے۔ ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ نے دور پہ نہیں، عرش پہ جا کے رب کو دیکھا ہے۔ اچھا صفاتی جلوے کا کروڑواں حصہ نہیں، عین ذات کو دیکھا ہے۔ اچھا بے ہوش بھی نہیں ہوئے، ہوش بھی سلامت رہا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اتنا قریب ہو کر اپنے رب کو دیکھا ہے۔ یار جس نے صفاتی جلوے کا کروڑواں حصہ دیکھا ہے، اس کی آنکھوں میں اتنی چمک ہے، تو جس نے عین ذات کو دیکھا، بتاؤ اس محبوب کی اپنی آنکھوں کی بینائی کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے دورو اپنا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں موسیٰ سے ہوش رفت بیک جلوہ صفات تو اہل ذات میں نگری گھر تبسمی۔ وہ موسیٰ تھے جو ایک جلوے کو دیکھ کر بھی بے ہوش ہو گئے، ہوش سلامت رہا۔ اے محبوب آپ نے اہل ذات کو دیکھا پھر بھی آپ مسکرا رہے ہیں۔ یہ ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ ہے۔ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ آپ کی توجہ ہے کہ نہیں میری باتوں پہ؟ کس کو دیکھا؟ بیداری کی حالت میں دیکھا۔ یہ بات میں پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ جاگتے ہوئے دیکھا حضور کو، نے اللہ کو۔ اس کے بارے میں کچھ لوگ ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ حضور نے عالم خواب میں اللہ کا دیدار فرمایا، جسم کی حالت میں نہیں گئے، کیونکہ کوئی بندہ جا ہی نہیں سکتا۔ ایک لمحے میں کنڈی ہل رہی ہو، بستر گرم ہو، وہ وضو یا غسل کا پانی بھی چل رہا تھا، سات آسمانوں پر لوگ، کرسی، کلام، عرش، اللہ سے ملاقات بھی کی، جنت دوزخ کا مشاہدہ بھی فرمایا، واپس بھی آ گئے چند لمحوں میں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب انہوں نے یہ نظریہ باندھ لیا کہ نہیں، حضور نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو خواب میں دیکھا، جسم کے ساتھ نہیں گئے۔ آپ توجہ فرمائیں اس بات کو، جسم کے ساتھ خواب کا معاملہ تھا۔ اچھا ان لوگوں کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کا وہ فرمان ہے۔ یہ بار بار حضرات اندر تشریف لے اندر آنے آپ اتنے آپ کو گرمی بھی لگے گی، تیز دھوپ ہے، جنہوں نے سنت ادا فرما دی ہے وہ اندر تشریف لے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جو آدمی یہ کہتے ہیں، جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ حضور نے خواب میں اللہ کو دیکھا ہے، بیداری کی حالت میں ممکن ہی نہیں ہے، ان کے سب سے بڑی جو ان کی دلیل ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا وہ فرمان صحافتہ میں بھی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ معراج والی رات حضور کا جو جسم مبارک تھا وہ میرے بستر سے غائب نہیں ہوا۔ حضور کا جسم مبارک میرے بستر سے غائب نہیں ہوا، حضور میرے بستر پر ہی تھے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جسم کے ساتھ نہیں گئے، تو اس کا مطلب حضور نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا، خواب میں اپنے رب کو دیکھا۔ جسم تو آپ کہہ رہے بیوی انسان کے سب سے قریب ترین ہوتی ہے، وہ بیان کر رہی ہے چلو چند لمحے کے لیے حضور کا جسم مبارک غائب ہو گیا ہو تو پھر تو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آپ نے بیداری کی حالت میں اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اب بیان کرنے والے ام المومنین عائشہ صدیقہ، اب وہ بیان کر رہی ہے کہ حضور کا جسم مبارک میرے بستر سے غائب نہیں ہوا۔ تو مفسرین اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات اپنے رب کو دیکھا ہے، بیداری کی حالت میں دیکھا ہے، بیداری کی حالت میں دیکھا ہے۔ اب ام المومنین عائشہ صدیقہ کی اس روایت کا پھر مطلب کیا بنے گا؟ یاد رکھیے یہ بات
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جو معراج ہوئی ایک بار نہیں ہوئی، 34 مرتبہ حضور کو معراج ہوئی. محبت کے ساتھ کتنی مرتبہ؟ 34 مرتبہ حضور کو معراج ہوئی. 33 مرتبہ عالم خواب میں اپنے رب کو دیکھا. کتنی مرتبہ؟ 33 مرتبہ عالم خواب میں اپنے رب کو دیکھا. اور 34 مرتبہ سر کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں اپنے رب کو دیکھا ہے. یہ قرآن مجید میں اس چیز کا بیان ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. یہ اس معراج کا ذکر ہے کہ حضور نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے معراج ہوئی ہے ہجرت سے پہلے. ابھی حضور نے مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں فرمائی تھی، تب معراج ہوئی. تو ام المومنین عائشہ تو صدیقہ کے بستر پر حضور تو آئے تھے ہجرت کے بعد. ہجرت کے بعد ہی سیدہ عائشہ تو صدیقہ حضور کے اپنے نکاح میں آئی، حضور کے بستر مبارک میں تشریف لے آئے. تو جب حضور کو معراج ہوئی تھی جس رات، اس رات تو حضور ام المومنین عائشہ تو صدیقہ کے بستر پر تھے ہی نہیں. اس رات تو حضور حضرت سیدہ ام ہانی کے گھر میں تھے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ جس رات حضور کو معراج ہوئی، جس رات کی ہم بات کر رہے ہیں، اس رات حضور کو عائشہ تو صدیقہ کے بستر پر تھے ہی نہیں، بلکہ اس رات حضور سیدہ ام ہانی کے گھر میں تھے. وہیں سے حضور نے معراج فرمایا. تو عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو روایت ہے وہ ہجرت کے بعد ہے. وہ اور 33 جو معراج ہوئی ہے انہی میں سے کوئی ایک بات ہوگی کہ جس میں حضور نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا ہے. لیکن جس معراج کا ذکر قرآن میں ہے اس میں حضور نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے دیکھا، جاگتے ہوئے دیکھا. اور یاد رکھیے یہ جو معراج ہے، وگرنہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا 34 مرتبہ معراج ہوئی، عالم خواب میں 33 مرتبہ، ایک مرتبہ سر کی، وگرنہ اکثر لمحہ حضور کا اپنے رب کے ساتھ ہی گزرتا تھا. لی مع اللہ وقت. حضور فرماتے ہیں 24 گھنٹوں میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ صرف میں ہوتا ہوں یا میرا رب ہوتا ہے. ختم ہو گئی بھائی. ایک بات ام المومنین عائشہ صدیقہ کی اس طریقے کا جواب دیا گیا. دوسری بات یہ ہے بیداری کی حالت میں معراج ہوئی، خواب میں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب حضور نے یہ واقعہ معراج بیان کیا تو مکے میں شور ہوا کہ نہیں؟ شور ہو گیا نا. واویلا اے بندیاں نے شور مچانا شروع کر دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں. میں آپ کو آتا کہ راتوں رات میں مکے کی عمرہ کرایا، یہ مختصر کے وقت ہے میرے کو. راتوں رات عمرہ کیتے، مدینہ شریف کیا ہوں. تو میں کہ چلو امریکہ تھے ہو، امریکہ آ گیا ہوں. تو میں کہ چلو دبئی اپنے یاروں کو ملا ہونا، دبئی آ گیا. دبئی تو میں کہ چلو کوئی گل نہیں. اجمیر شریف تک ٹورا گئی ہوں. اجمیر شریف آ گیا. اجمیر شریف تو داتا صاحب دوبارہ دوبارہ ملتان تے رات میں گھر آ گئی. انہیں 1 گھنٹے سارا کچھ تھی گئے. تو سب نے سو کوئی نہ بنے سونا. اگر میں کہ کوئی آخری میں خواب بچ گئی ہم اتنے بعد ایسا بچوں کو تو بات آپ سے ٹھیک ہے. اچھا زمانے کا بدکار بندہ، شرابی انسان، بدکار انسان، اگر وہ بھی آپ کو کہے رات کو میں مکے گیا ہوں عمرہ کر کے آیا ہوں خواب میں، تو بات سچی ہوگی یا نہیں؟ یہ ماننے والی بات ہے. ٹھیک ہے ایسا ہو سکتا ہے. جب خواب ہے تو ایسا ہو سکتا ہے. خواب پر لوگ شور نہیں مچاتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعویٰ فرمایا ہے کہ میں سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے، لوگ کرسی کرم عرش جنت دوزخ سب چیزوں کو دیکھا ہے، تو لیکن روح مع جسد گیا ہوں، بیداری کی حالت میں گیا ہوں، تبھی تو لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا کہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا حضور کا دعویٰ ہی یہی تھا کہ میں نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے. یہ جو معراج یہ شور مچانے کا مطلب فائدہ کوئی نہیں. اگر حضور اتنا کہتے تھے کہ نہیں میں خواب میں گیا پھر تو بات ٹھیک ہے، خواب بھی ہوتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. یاد رکھیے یہ بات. ابو جہل اینڈ کمپنی
اس کے جتنے بھی حوالی تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اچھا کہ اگر آپ معراج پر گئے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی سے پھر آسمانوں، پھر جہاں تک رب نے چاہا اس نے مجھے بلایا۔ اب سارے کافر اکٹھے ہو گئے، چونکہ حضور کبھی مسجد اقصی نہیں گئے تھے اس سے پہلے۔ اب آپ توجہ فرمائیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی حضور کبھی گئے ہی نہیں تھے۔ مسجد اقصی میں سارے انبیاء موجود تھے اور امام الانبیاء آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضور نے سارے نبیوں کو جماعت کروائی۔ اب کافروں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا، اگر آپ مسجد اقصی گئے تو پھر یہ بتائیے مسجد اقصی کے پلر کتنے ہیں؟ سوال ہے۔ اب آپ تھوڑا میری باتوں پہ توجہ فرمائیں، تو سہارے بھی پتہ نہیں کوئی دین کی اچھی ہے، کوئی اور شاید ہم کیا کریں۔ اللہ دے بندے ہو، الیکشن ہو گئے، چھوڑ دے انہاں کہانیاں کو سارے وہ دین ہی پڑھ دیں۔ آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ اگر آپ دیکھو نا نفسیاتی حملہ، اگر آپ مسجد حرام سے گئے ہیں مسجد اقصی، تو پھر یہ بتا دیں مسجد اقصی کے ستون کتنے ہیں؟ ایک اور بندہ سوال کرے میں سب تو زیادہ بے وقوف ہو گئے۔ اگر حضور نہ نسا ملا تیرا مطلب کوڑ ہے کیا؟ نہیں۔ بھائی محترم جناب راؤ آصف صاحب مسئلہ ہر جمعہ اتنے پڑھ دے حقیقت ہے چاہنے کا میں کو نہیں دس سکتے یہ مسجد ویچے سجے کمے کھڑکیاں ہیں، تو سا دیکھنا نہیں کھڑکیاں ہیں، ہم دیکھنا نہیں تو بھائی آصف صاحب تو سا دس سکتے کتنے کھڑکیاں لگی ہوئے بیچ دروازے کتنے نہیں پتا۔ اچھا ابو جی کو کہنا پتا اسی بغیر کیڑے دسانے سے بیچ مجھے چار بیچ کتنے دروازے، حالانکہ لمایا بھی ابو جی نے بیٹھے بیٹھے نہیں دس سکتے کہ سارے اتنے جڑے چھاتے ہیں اندے وچ کول بلب کتنے نہیں دسا سکتے۔ ویسے ابو جی دسا رہے صحیح نہیں پتا، مطلب شاید دسا رہے حالانکہ لمایا بھی ہوتے ہوں یہ مطلب یہ تو کوئی نہیں کہ کوڑے دیکھیں نا جی۔ آپ میں سے کتنے بندے گئے ہیں داتا صاحب؟ کئی مرتبہ گئے کہ نہیں؟ متعدد مرتبہ آپ گئے، لیکن اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ داتا صاحب جو مسجد ہے انہیں باروں جڑے دروازے ہیں شیشے والے کون کتنے دروازے نہیں پتا، انہیں کا مطلب یہ کہ کوئی ایسا گئے بھی کوئی نہیں۔ داتا صاحب کے ارد گرد جو برآمدہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اس کے کول پلر کتنے؟ آپ کے ہگے بے وقوف انسان ہے آپ، ہم گئے ہیں مسجد دیکھی ہے نماز پڑھی ہے واپس آ گئے، ہمیں کیا ضرورت ہے ستون گننے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے دروازے گننے کی؟ ہم اس مسجد میں آتے ہیں ہر جمعہ نماز جمعہ ادا کر کے ہم واپس چلے جاتے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کھڑکیوں کو تعداد کتنی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس کے کوئی بلب کتنے ہیں، ہم اپنا مقصد پورا کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ سوال ہی بے وقوفوں والا ہے، یہ تو احمقوں والا سوال ہوا نا۔ اب انہوں نے یہی سوال حضور سے کیا کہ اگر آپ مسجد اقصی میں گئے ہیں تو پھر اتنا بتا دیں اس کے ستون کتنے؟ وہ جو گلوب لگے ہوئے ہیں لیٹن والے اس دور میں جو جیسے بھی تھے ان کی کل تعداد کتنی ہے؟ مجھے بتائیے اگر حضور کہہ دیتے کہ یہ جو تم بے وقوف ہو یہ کون گنتا ہے، تب بھی حضور سچے تھے یہ نہیں، لیکن اللہ نے فرمایا محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بات جب بھی تیری عزت کی آئے گی نا سب سے پہلے دفاع کرنے والا میں خدا ہوگا۔ اگر آپ نہیں بھی کہہ دیں گے نا تب بھی آپ صادق بھی ہے، تب بھی آپ امین بھی ہے، لیکن ان کو تھوڑا سا موقع مل جائے گا کہ جھوٹ ہے۔ اے نبی آپ پریشان نہ ہو، انہوں نے اتنا پوچھا ہے نا کہ مسجد اقصی کے ستون کتنے ہیں، لو ہم ساری مسجد اقصی کو اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ نے پوری مسجد اقصی کو اٹھا کر حضور کے سامنے رکھ دیا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ نے مکہ اور مسجد اقصی کے جتنے بھی حجابات
کے درمیان میں وہ سارے ہٹا دیے. اے نبی تم دیکھتے جاؤ اور کافروں کو نشانیاں سارے بتاتے چلے. دیکھ بھی رہے تھے حضور اور نشانیاں بھی کیونکہ صاحب ظاہر ہے اس وقت تو حضور براق پر تھے نا. انبیاء کی صفیں بندی ہوئی تھی جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے نبی تھے. حضور نے جماعت کروائی آپ اوپر تشریف لے گئے لیکن اے نبی گھبرانا نہیں ہے. ہم ساری مسجد اقصی کو اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ جو کچھ بھی پوچھتے جائے اور آپ دیکھ کر ان کو بتاتے چلے جائیں. جب حضور نے بتا دیا اتنے پلر اتنے ستون اتنی کھڑکیاں اتنے الماریاں خاموش ہو گئے. لیکن جو بدبخت ہوتا ہے وہ خاموش ہے. چاند کے تو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اس لیے حضور فرماتے ہیں میری بات ایک امت آئے گی ان کا ایمان بڑا تکڑا ہوگا. وہ کیسے فرمایا تم میرے اوپر ایمان لائے ہو مجھے دیکھ کر 14 صدیاں بعد ایک امت آئے گی بن دیکھے میری دیوانی ہوگی. اس لیے تمہارا جو ایمان ہے وہ عجیب تر ہے نہیں ہے. ان لوگوں کا جو ایمان ہے وہ عجیب تر ہے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں تب بھی میرے کلمہ پڑھتے ہیں میرے اوپر جان نثار کرتے ہیں. اچھا انہوں نے یہ کہا پھر کہا آگے سنیے آپ مکے سے گئے ہیں مسجد اقصی تک نا جی ایک تکو جی بدبخت نبی کام دیکھو کہنے لگے اے مسجد اقصی تک سارا کوئی ملک کے شام کے قافلہ اوہوں رات ہوا گا پہ اگر تو سب مکے تے گئے ہو مسجد اقصی تک واپسی بھی وہ سفر آئے ہو سو دسو سارے قافلے کتنے بندے اندازہ بھئی اللہ کے بندو حضور براق پر تھے یا نہیں. جہاں تک حد نگاہ تھی وہاں اس کا پہلا قدم. تو ایک آدمی تیز رفتار گاڑی پر ہو تو وہ کیا لگے کوئی آدمی گدھا ریڑی کے اوپر جا رہا ہو تو اس کو دیکھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اللہ نے جناب جبریل کو بھیجا فرمایا محبوب پریشان نہ ہو ہم وہ سارا راستہ آپ کے سامنے رکھ دیتے. آپ دیکھتے جب آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہاں تمہارا قافلہ ہے فلاں بندے کی قیادت میں ہے اتنے اونٹ ہیں. ساری خبر دی حضور نے اتنے اونٹ آ رہے تھے. جب میرا براق وہاں سے گزرا کیونکہ تیز رفتار تھا ان کا ایک اونٹ بدکا وہ میرے براق کی وجہ سے ڈر گیا بھاگ گیا. اچھا حضور فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ جو بھی آیا ان کا ایک اونٹ کھڑا تھا اس کے اوپر پانی تھا میں محمد نے پانی بھی پیا ہے. ساری نشانی اللہ نے فرمایا محبوب آپ بتاتے جاؤ کہ نہیں پانی بھی پیا ہے. اور ایک تمہارا سپہ سالار جس کے پاس تقریباً 21 گھوڑے تھے ان گھوڑوں کے اوپر سفید رنگ کی بوریاں تھی اور اس وقت وہ وہاں سے چل رہے ہیں کہ راستے کے اس مقام پر پہنچے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نشانیاں بتا رہے تھے اور وہ سارے سوال کر رہے تھے. اندازہ لگائے سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں بلغ العلا بکمالہ. ہم یہ تھوڑا کہتے ہیں حضور ذاتی طور پر علم غیب جانتے ہیں. حضور کو علم غیب بتانے والا وہ اللہ کی ذات ہے. آخری سوال کہنے لگے اچھا یہ تو سارا کچھ ہو گیا ہمیں صرف اور جیسے نشانیاں حضور نے بیان کی تھی نا ویسے ہی ویسے تھے. آخری سوال کہنے لگے یہ بتاؤ قافلہ مکے میں کب پہنچے گا. وہ جو قافلہ ہے مکے میں کب پہنچے گا. اور میری بلا جانے کے لیے میرے پہنچے دیکھو نا اگر میں ملتان سے آ رہا ہوں راستے میں کوئی قافلہ ہے جس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں آپ دیکھیں اور جناب کیڑے میرے پہنچے بھی میرے سے کیڑے میرے پہنچے آنے پہ اگر راستے میں پڑاؤ کریں گے تو پھر ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے. اگر اسی رفتار سے ہے تو پھر وہ آ سکتے ہیں. اب جو راستے میں قافلے آ رہا ہے اگر وہ کیا پتا پنجری راستے میں قیام کرے دے داڑھی کرے دے کتنے دن وہ کرتے ہیں مجھے کیا پتا اس سے. لیکن اللہ نے فرمایا محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کو فرما دو پرسوں کا سورج غروب بعد میں ہوگا قافلہ پہلے آ جائے گا. پرسوں کا جو سورج ہے وہ بعد میں غروب ہوگا اور قافلہ پہلے آ جائے گا. جب کافروں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا ان کو موقع مل گیا
اللہ اکبر. مورخین لکھتے ہیں اب یہ چڑھ گئے. جب برسوں کا دن آیا 2 دن بعد کافر سارے ٹیرے پہ چڑھ گئے. ابھی تک تو قافلہ آیا ہی نہیں. دیکھ رہے تھے کہ سورج غروب ہو اور قافلہ تو پہنچے گا نہیں اور ہم جو ہے وہ شور کر دیں گے کہ اس کی بات تو جھوٹ ثابت ہو گئی. صحابہ کرام علیہم رضوان وہ بھی ٹیروں پر چڑھ گئے. اب وہ بھی سورج کو دیکھ رہے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں سورج کو اور صحابہ دیکھ رہے ہیں قافلے کے راستے پر کہ قافلہ کب پہنچتا ہے. اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو کہہ یہ حضور کا اکثر وقت ہی اپنے رب کے ساتھ گزرتا ہے. یقین کیجیے تھوڑی دیر کے بعد اب کافروں کی نظر سورج پہ لگی ہوئی ہے. جو ہی غروب ہو ہم کہتے ہیں کہ بات تو جھوٹ ہے. تھوڑی دیر کے بعد سورج غروب ہوا. کہنے لگے وہ دیکھو سورج غروب ہو گیا. حضور کے غلاموں نے نعرہ لگایا فرمایا الحمدللہ وہ دیکھو قافلہ بھی آ گیا. وہ دیکھو قافلہ بھی سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں بالا غلولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو موضوع ہے معراج ہے. یہ تمام حضرات نا بھائی جوید صاحب کے ساتھ خدمت کر دیا کرے جتنا بھی ہو سکتا ہے اور باہر والے حضرات بھی اندر تشریف لے آئے. ماشاءاللہ جنہیں سنتا پڑھی بیٹھے ہو نہیں تو جوید بھائی تو آپ کو پیر ہی پکڑ گئی سی. اے بازار آؤ نہیں اندر آ جاؤ تاکہ نماز آسانی کی وجہ جتنا بھی آپ ادا کرتے ہیں اپنے مدل مبارک آپ عطیہ کا فرما کیا کریں. اب آپ توجہ فرمائیں میں آج واقع معراج بیان نہیں کر رہا چند وہ باتیں بیان کر رہا ہوں جو معراج کے بعد صادر ہوئی تھی. وگرنہ یہ موضوع تو بڑا لمبا ہے. صرف 2-3 منٹ آپ حضرات کی اور دیکھتا ہوں. جب حضور معراج پر گئے آپ نے وہاں مشاہدات دیکھے. اللہ نے آپ کو سارا کچھ دکھا دیا. حضور دوزخ میں تشریف لے گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ حضور فرماتے ہیں دوزخ کے معاملات نے مجھے کمزور کر دیا ہے. میں نے دوزخ میں دیکھا اکثر تعداد عورتوں کی تھی. کس کی بلا؟ اکثر عورتوں کی تعداد تھی. میں نے پوچھا یا جبریل سبب کیا ہے کیوں آئی ہے؟ جناب جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو سارا دن چغلی اور غیبت کیا کرتی ہیں. مرد و دن باہر پورا محلہ انہاں دے حوالے تے ماشاءاللہ دنگل لگیا پڑاؤں دے شام تک. پہلے یہ بات عورتوں میں تھی اب عورتوں سے نکل کر مردوں تک بھی پہنچ گئی. آپ دیکھیں گے ہر علاقے میں ایک جگہ ہوتی ہے کور کمیٹی. آج کل تو اس کا بڑا عروج ہوگا نا جی الیکشن میں کی کو جتوایا تے کی کو ہرایا. مطلب یہ ساری کہانی اب مردوں میں بھی چھڑ گئی ہے. جناب جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو چغلی کرتی تھی. حضور نے آگے دیکھا کچھ عورتیں الٹا لٹکی ہوئی تھی. جہنم کے زہریلے ساتھ یہ جو پستان ہے نا ان کے اندر سے گھس کے باہر نکل رہے تھے. وہ چیخ رہی تھی چلا رہی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. ما ہؤلاء یا جبریل یہ کون عورتیں ہیں اور ان کے ساتھ اس قدر حشر. جناب جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو دودھ ہونے کے باوجود اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی. ایک عورت کا دودھ نہیں ہے بیماری ہے مجبوری ہے اس لیے وہ دودھ ہے ہی نہیں تو کیسے پلائے. لیکن ایک یہ ہے کہ دودھ ہے لیکن اس کے باوجود اس کو اس نعمت سے محروم رکھنا. شہروں میں یہ چیز زیادہ ہے کیونکہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جتنا عورت کے جسم سے یہ دودھ باہر نکلتا ہے نا اتنا زیادہ اس کی عمر ڈھلتی ہے. وہ جلد بڑھاپے کی طرف جاتی ہے. اس کے چہرے کے آثار اور وہ رونق نہیں رہتی جو ہونی چاہیے. اب وہ کیا کہتی ہے کہ ہماری چونکہ رونق رہے
اس لیے ڈاکٹر حضرات ایسے ان کو دوائیاں دیتی ہیں جن کی وجہ سے ان کی جو چھاتی کا دودھ ہے وہ وہی سوکھ جاتا ہے، پھر حشر یہ ہوتا ہے بعض میں کینسر بن جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی، یہ لیڈوں کے ڈبے تو بعد میں بنے تھے، نگاہ رسالت نے 14 صدیاں پہلے اعلان فرما دیا تھا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا ایسی عورتوں کو الٹا لٹکی ہوئی تھی، جہنم کے زہریلے سانپ ان کو ڈس رہے تھے، وہ چیخ رہی تھی اے میری امت کی بیٹیوں، کبھی بھی دودھ کے ہوتے ہوئے اپنی اولادوں کو اس طرح کی چیزوں سے محروم نہ رکھنا۔ حضور فرماتے ہیں میں آگے گیا، میں نے کیا دیکھا، فرشتے ایک پتھر لوگوں کو مارتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا سر کٹتا ہے، پھر دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں، پھر جناب وہ فرشتے جو ہے وہ مارتے ہیں، پھر دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ میں نے عرض کی یا جبریل ما ہؤلاء یا جبریل، یہ کون ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا نہیں، جو سر اللہ کی بارگاہ میں نہ جھکے تو اس کا یہی حشر ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں آگے گیا شب معراج، میں نے جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے پیٹ بڑے ہوئے تھے، بڑے ہوئے پیٹ، جہنم کے زہریلے سانپ اس میں نکل رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں ما ہؤلاء یا جبریل۔ جبریل حضور کو پتا تھا ساری چیزوں کا، لیکن اس لیے پوچھا، میں پوچھوں گا جبریل بتائیں گے، حدیث بن جائے گی، قیامت تک میری امت کو خبر ہو جائے گی۔ یہ صرف حکمت تھی۔ یہ کون ہے؟ فرمایا ہم آخرۃ الربا، جی آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں، آج جن کا یہ حشر ہوا ہے، سودی کاروبار، لین دین یا ان کے ساتھ جو معاملات کرنے والا ہے، سب اسی کے زمرے میں آتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں آگے گیا تو میں نے کیا دیکھا، کانٹے دار درخت، وہ کانٹے ایک جماعت تھی، ان کے منہ میں داخل کیے جا رہے تھے، وہ حلق میں جاتے، وہ چیختے چلاتے بے وقت ہو جاتے۔ میں نے کہا یا جبریل ما ہؤلاء، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکات ادا نہیں کیے کرتے، ان کا یہ اثر ہوا۔ اندازہ لگائے 14 صدیاں پہلے حضور نے سارا کچھ بتا دیا ہے، امت آج غافل رہے تو اس کا اپنا نصیب ہے۔ فرمایا میں آگے گیا، میں نے کیا دیکھا، کچھ مولویوں کا یہ حشر ہو رہا تھا، ان کی زبانیں، ان کے ہونٹ کینچیوں کے ساتھ، جہنم کی کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں۔ ما ہؤلاء یا جبریل، یہ تو نیک بندے تھے، یہ تو منبر و محراب کے وارث تھے، ان کے ساتھ یہ حشر۔ جناب جبریل کہنے لگے بظاہر ایسا ہی تھا، لیکن ہؤلاء فتنۃ الخطباء، یہ فتنہ پھیلانے والے خطیب تھے، لڑانے والے، فتنہ پھیلانے والے، شر پھیلانے والے، حضور کی امت کو تقسیم کرنے والے یہ لوگ تھے۔ آج ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی زبانوں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ یہ 14 صدیاں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سارے حالات بتائے، وگرنہ یہ ذہن میں مت رکھے کہ حضور کو پتہ نہیں تھا، اگر علم غیب ہوتا تو جناب جبریل سے پوچھتے کیوں؟ یاد رکھو اس لیے پوچھا ہے تاکہ میری امت کو پتہ چلے۔ میں پوچھوں گا، جبریل بتائیں گے، اور یہ حدیث کی کتابوں میں چھپ جائے گی بات، میری امت تھوڑا تکڑی ہو جائے گی۔ لیکن بدبخت ہوں گے وہ لوگ، اور ہم میں سے جو ان باتوں کو سمجھ کر دیکھ کر بھی آج بھی ہم اپنی زندگی نہ بدلے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج والی رات جو بلندی، جو رفعت، جو مقام عطا ہوا ہے، اس کی کوئی حد بلغ العلا بکمالہ۔ اس کے بعد جتنے بھی واقعات آئے ہیں، لیکن خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو حضور کے جانشین بن کر حضور کی ان باتوں کو آگے لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ الحمدللہ آپ حضرات نے سالانہ جلسہ دستار فضیلت کے اوپر آپ نے وہ روحانی منظر دیکھا کہ آپ کے اپنے علاقے میں، اس پسماندہ علاقے میں اتنے طلباء، اور اللہ کے یقین کیجئے وہ نیک بندے کتنے تھے جو اس مقام پہ تشریف لائے، بالخصوص جگر گوشہ حضور غزالی زمان حضرت صاحبزادہ سید الشفیع کاملی شاہ صاحب زید شرف اللہ ان کی عمر دراز فرمائے۔ یقین کیجئے یہ وہ کروڑوں پتی لوگ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں
کہ حضرت ٹائم دے دے صرف 5 منٹ، لیکن ادھر آئے ہیں، کافی دیر بیٹھے ہیں، بڑی دلی ان کو راحت محسوس ہوئی ہے، دعائیں دے کر گئے ہیں۔ ایک بات میں اپنے رب پہ ہم بڑے راضی ہیں، یقین کیجئے جب ہم ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، چند ایک دوست احباب اور بھی تھے، اسی دن کچھ لوگ تھے جو ان سیاسی معاملات میں اپنے لیڈر کے استقبال کے لیے وہ بھی کھڑے تھے۔ میں نے کہا رضیت باللہ ربا، اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، ہم ان لوگوں کا استقبال کرتے ہیں، یہ ہمارے حصے میں آیا ہے جو عالم ہے، ولی کامل ہے، اور دنیاوی طور پر ہمیں کوئی طمع اور لالچ نہیں ہے۔ آپ ایک عالم سے پیار کرتے ہیں، سیدزادے سے پیار کرتے ہیں، عالم دین سے پیار کرتے ہیں، ایک مرشد کامل سے پیار کرتے ہیں، تو آپ کا وہ جو پیار ہے نا، الحب للہ والبغض للہ کتاب ہے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، ہمیں کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہوتا، بلکہ جب ان سے محبت کرتے ہیں ہم اپنی جیب سے پیسہ نکال کر ان کو دیتے ہیں۔ اے اللہ کن لوگوں کے استقبال کے لیے تو نے ہمیں منتخب فرما دیا ہے، ہم تیری اس بات کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ وہ آپ نے روحانی منظر دیکھا، علم ہی عزت دیتا ہے، علم ہی یقین کیجئے معاشرے میں انقلاب برپا کرتا ہے۔ کوشش کیجئے اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، حافظ قرآن بنائیں۔ یہ دیکھو نا، یہ اللہ کی فوج ہے، کبھی بھی حضور فرماتے ہیں جو بندہ دین سے محبت کرتا ہے نا، دین سے، اللہ دین اس کی اولاد میں منتقل ضرور کرے گا۔ جب آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہو، آپ وقت کے عالم دین کے ہاتھوں کو چوم رہے ہو، مجھے بتائے بیٹے کے دل میں اس عالم کی محبت پیدا ہوگی یا نہیں؟ بے شک بے شک۔ اگر آپ دیندار لوگوں سے محبت کریں گے، امام غزالی لکھتے ہیں اللہ آپ کے بیٹوں کے اندر وہ دین کو منتقل کرے گا، آپ کے بیٹے عالم دین ضرور بنیں گے۔ آپ سے پوچھا گیا اگر بیٹے نہ بنے، فرمایا غزالی کی یہ بات لکھ لو، اللہ تمہارے پوتوں میں عالم دین ضرور بنائے گا اگر آپ نے علماء سے محبت کی۔ یہ دیکھو نا، ایک بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ فلاں ملک کو سنبھالنا میری ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت میں کروں گا۔ اب بادشاہ کبھی بھی ملک کی حفاظت نہیں کرتا، اس کے لیے وہ فوج کو منتخب کرتا ہے، ایسا ہے یہ نہیں بھی اگر کوئی بادشاہ کسی ملک کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے، اب یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ بندوق اٹھا کے وہ سرحد کے اوپر چلا جائے، نہیں، اس کے لیے وہ بندوں کو چنے گا جو اچھے ہیں، خوبصورت ہیں، طاقتور ہیں، ذہین ہیں، جس کے اوپر اس کو اعتماد ہوگا، اس کو اپنے فوج میں بھرتی کرے گا، ان کو سرحد کے اوپر پہرا کے لیے وہ کھڑا کرے گا۔ بادشاہ کبھی بھی پہرا نہیں دیتا، فوج دیتی ہے، فوج میں پھر وہ سلیکشن کرتے ہیں کس بندے کا ہم نے انتخاب کرنا ہے۔ اللہ نے بھی ایک ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کی حفاظت کرنے والا میں خود خدا ہوں، قرآن کی حفاظت کرنے والا میں۔ اب اللہ تو قرآن کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اس کی تو شان ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے آئے وہ حفاظت کرے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی فوج بنائی ہے۔ کہتے ہیں پاک فوج کے ساتھ ٹکر نہ لینا ملک کے ساتھ بغاوت ہے، دین کے علماء سے ٹکر نہ لینا رب کے ساتھ بغاوت ہے۔ اللہ نے فوج پسند کی، کیسی فوج؟ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے بندوں میں دیکھا، میں نے دیکھا، کیونکہ قرآن کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ میں نے پھر بندوں میں دیکھا، ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا، کون ہے جو اس ذمہ داری کو پورا کرے گا؟ میں نے پھر بندوں کے سینوں کا منتخب فرمایا، پھر میں نے قرآن کے حافظ کو پکڑا، قاری کو پکڑا، عالم کو پکڑا، شیخ کامل کو پکڑا، کیونکہ جو حفاظ کرام ہے نا، یہ اللہ کی فوج ہے۔ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کے لفظوں کی حفاظت کرتی ہے۔ حافظ کیا کرتا ہے؟ قرآن کے بولو تھوڑا جی لفظوں کا محافظ ہے حافظ، یعنی یہ چھوٹی فوج ہے، اس کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ لفظ آگے پیچھے لاؤ۔ سال بعد تراویح پڑھتے، 15 سال کی عمر کا بندہ آگے ہے، 8 سال کا بچہ پیچھے کھڑا سن رہا ہے، ایک غلطی بھی آتی ہے تو وہ بولتا ہے، پر میں تمہاری ذمہ داری یہ ہے الفاظ آگے پیچھے نہ ہو۔ پھر اللہ نے اس سے بڑی فوج تیار کی، قاریوں کی، قرآن حضرات کی، پر میں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے حروف کی
حفاظت کرنی ہے، یعنی موٹا قاف، غریب کاف، قول نہیں کہنا۔ یہ قرآن حضرات کی ذمہ داری یہ ہے، قرآن کے حروف کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر باری آئی اس سے بڑی فوج علماء کی، فرمایا تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے قرآن کے معانی کی حفاظت کرنی ہے، معانی کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس سے پھر بڑی فوج، وہ پیر طریقت جس کو ہم کہتے ہیں، وہ رہبر شریعت، یہ کا مطلب ہے پیر ہمیشہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اس کو یہ ساری وہ چیزوں سے وہ گزرا ہو۔ پھر مشائخ کی ذمہ داری یہ ہے وہ قرآن مجید کی حقیقت اور معارف کی حفاظت کرے۔ یہ اللہ کی فوج ہے۔ یقین کیجئے اگلے دن میں وہ سنڈے میگزین میں پڑھ رہا تھا، سلطان محمود غزنی کے دور کا واقعہ تھا۔ ایک آدمی بڑا سخی تھا، اتنا سخی تھا، پورا ہفتہ وہ لوگوں کی دعوت کرتا، ہر وقت دسترخوان لگا ہے۔ ایک دن خواب میں حضور تشریف لائے، اس کا نام تھا غالباً عبداللہ نامی شخص تھا۔ حضور خواب میں تشریف لائے، فرمایا بڑا سخی ہے، تو رب کے مہمانوں کی تو دعوت کرتا ہے، پر تو نے کبھی میری کوئی دعوت نہیں دی۔ اللہ کی دعوت تو کرتا ہے لیکن میری کبھی تو نے اللہ کو تو دسترخوان پہ تو بلاتا ہے اور تو مجھے نہیں بلاتا۔ وہ بڑا پریشان، کیا مطلب ہے اس کا؟ 3 مرتبہ حضور خواب میں آ کر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کو دسترخوان پہ بلاتا ہے، مجھے نہیں بلاتا۔ تو وہ ایک موقر کے پاس گیا، اگر کہا مجھے اس طرح کہ سارے اللہ کے بندے ہیں، حضور بھی تو اللہ کے بندے ہی ہے۔ اس نے کہا پھر کیوں کر، کبھی نہ دین کے جو علماء حفاظ کرام ان کی دعوت کر، ان کی دعوت کر۔ کہتا ہے کہ میں نے پھر دعوت کی، ایک مرتبہ جمعرات کا دن تھا، میں نے دعوت کی، رات کو سویا تو کیا دیکھا، میرے دسترخوان پہ امام الانبیاء تشریف فرمائے۔ فرمایا یہ ہے میری دعوت، جو میرے دین جو علماء ہے حفاظ کرام ہے۔ اس نے پھر وہ پورا ہفتہ لوگوں کی دعوت کرتا، صرف جمعرات والا دن مدارس دینیا کے طلباء حفاظ علماء کرام کی حفاظت کرتا۔ رب العالمین ان اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ زندگی کا ہی مشن ہے۔ عیدگاہ کے اندر وہ ہم ضرور بنتا ہوا دیکھیں گے ادارہ، آپ حضرات کے تعاون کے ساتھ ہوگا۔ اب اس کے اوپر کروڑوں خرچہ ہے، آپ اپنی استطاعت کے مطابق کوشش فرماتے رہے۔ اگلے دن بھی ایک اپنا جشن کے اوپر ایک آدمی نے مجھے فون کیا، کہنے لگا